بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج رمضان شریف کا آخری جمعۃ المبارک، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اللہ کریم نے ہمیں اپنی زندگی میں اپنی رحمتوں سے اور اپنی کرم نوازیوں سے ایک بار پھر عنایت فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان شریف کی تمام برکتوں سے نوازے اور اس ماہ مبارک میں جن دوستوں نے عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، جن دوستوں نے راتوں کو جاگ کے اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی بساط کے مطابق نیاز پیش کی ہے، روئے ہیں، آنکھیں اشک بار ہوئی ہیں، دل شکستہ ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں طلب کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان سب میرے بھائیوں کی، میرے بزرگوں کی، میرے بیٹوں کی، میری بچیوں کی دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدنی عبادت کی توفیق نصیب ہوئی اور اللہ کریم نے اپنی رحمتوں سے نوازا، اور اس ماہ مبارک کی ہر رات کو یہ شرف ہے حدیث کے مطابق کہ اللہ کریم ہر رات کو آسمان دنیا پر جلوہ نزول فرماتا ہے اور آواز آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی بخشش کی جائے، اور ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کریم ان کو اپنی بخششوں سے، اپنی کرم نوازیوں سے نواز دیتا ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں اس کائنات کے عظیم الشان ہستیوں کا ایک امتحان بھی ہوا تھا، وہ بھی ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس پر میں پہلے بھی ایک جمعہ میں عرض کر چکا ہوں۔ جمعہ سے پہلے بھی جو خطبات ہوئے سورہ انفال کے اعتبار سے، ان میں بھی یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ یہ ماہ مبارک اس کے ساتھ بڑی نسبت رکھتا ہے، اس لیے بس تھوڑی سی جھلکی میں پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے آج حضرت سیدات امہات المومنین حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کے فضائل بیان کروں گا، کیونکہ 10 رمضان المبارک کو سیدہ پاک ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور 17 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ دوستوں اور بزرگوں، 17 رمضان المبارک کو میدان بدر کے اندر اہل ایمان اور اہل کفر آپس میں ٹکرائے، اور وہ پہلی جنگ ہے جس میں کفر کی شکست کی بنیاد رکھی گئی۔ اس جنگ کے اندر بھی
اس جنگ کے اسباب میں بیان کر چکا ہوں کہ اسباب یہ تھے کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے نہیں تھے، تیار نہیں تھے، تازہ تازہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے تھے اور ابھی وہ کسی طاقت اور قوت میں بھی نہیں تھے، بڑی تنگ دستی کے ساتھ زندگیاں گزر رہی تھی، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منصوبہ بندی بھی نہیں کی تھی کہ ہم کفار کے خلاف جنگ کریں گے۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ کفار مکہ مدینہ منورہ کے جو قبائل میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں، بلکہ شہر میں رہنے والے لوگ عیسائی جو ہے، یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا پیچھا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کو مار دینا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں انہوں نے ایک لشکر، ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں تجارت کے لیے شام بھیجا تاکہ وہاں سے تجارت کے بعد جو مال متعال اکٹھا ہو، جو سرمایہ اکٹھا ہو، تو اس سے پھر وہاں سے بھی کچھ ہتھیار خریدے جائیں اور یہاں سے بھی آ کے کچھ ہتھیار خریدے جائیں تاکہ ہم مکمل طور پر مسلح ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں اس طاقت کو پہلے توڑنا ہے، اس قوت کو ختم کرنا ہے جو قوت ہمارے لیے مجتمع ہو رہی ہے، اکٹھی ہو رہی ہے، ہمیں ختم کرنے کے لیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ساتھیوں کے ساتھ، جو کم از کم زیادہ سے زیادہ 313 تھے، 315 تھے، 315 سے زیادہ نہیں تھے، عام طور پہ روایت جو ہے وہ 313 کی ہے، ان کو ساتھ لے کر کے اس ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کی یا اس کو کمزور کرنے کی، اس کا مال چھیننے کی، جو ان کو ہتھیار دیے تھے وہ لینے کی، ان کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ایک پریمپٹیو کوشش کی۔ اس کو عام زبان کے اندر جو انگریزی اصطلاح اس کو پریمپٹیو یعنی دفاعی نقطۂ نظر سے، حفظ ما تقدم جسے کہہ سکتے ہیں، حفظ ما تقدم کے طور پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام جانثار صحابہ کرام نے ان کے راستہ روکنے کی کوشش کی، اور وہ رخ بدل کے ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا مکے کی طرف، اور ان کی مدد کو آنے والا ابو جہل کی قیادت میں اور دوسرے لوگوں کی قیادت میں آنے والا جو قافلہ ہے، اس کو میدان بدر میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، کیونکہ وہ بدر کے راستے سے ہو کے مدینہ پر حملہ آور ہونے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر واپس جانے کے بجائے میدان بدر میں آ کے ان کو روک لیا کہ یہاں پر ہی فیصلہ ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، یہاں بھی اہل ایمان نے عشق و محبت رسول کے پیمانے اپنی جانوں کی قربانی کے ساتھ کیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کی مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک وہ مثال میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ بس میں ان میں سے صرف ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ حضرت عبید اللہ بن ابی الجراح فاتح مصر، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں اسلام لے آیا۔ حضرت عبید اللہ ابن الجراح، آپ دیکھیں کتنی شان والے یہ لوگ ہیں کہ ان کے والد کا نام الجراح نہیں ہے، اپنے والد کا نام کچھ اور ہے،
یہ اپنے دادا کی نسبت کے ساتھ ابن الجراح کہلائے، عبیدہ بن ابو عبیدہ بن الجراح، جنہوں نے مصر کو فتح کیا، فوج کے کمانڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ میدان بدر میں اترے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں لڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے، اس کا سر تن سے جدا کیا اور ہاتھ میں پکڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبید اللہ، اے ابو عبیدہ، یہ کس کا سر لے آئے ہو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے والد کا سر لے کر آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے دشمن کا سر ہے جو آپ کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا مکہ مکرمہ میں، یہ میرے والد کا سر ہے، میں اپنے والد کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں تاکہ میرے ایمان پر تصدیق ثبت ہو جائے کہ ابو عبید اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہے، غیروں کا ماننے والا نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کی، پھر ساری زندگی اس کفر کی وجہ سے، اپنے والد کے کفر کی وجہ سے ساری زندگی اپنے والد کا اپنے نام کے ساتھ نسبت نہیں دی، اپنے دادا الجراح کے ساتھ اپنی نسبت دی۔ ہمیشہ جب بھی لکھا جاتا رہا ابو عبیدہ بن الجراح لکھا جاتا رہا، والد کا نام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد کافر تھا اور کفر کی حالت میں وہ کوئی رشتہ داری قبول نہیں کرتے تھے۔ دوستوں اور بزرگوں، جب یہ معاملات ہو چکے، اب اللہ کریم آپ کو، میں جو آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارک رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے آپ کے اسلامی ریاست کے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تعلقات کا ایک آئینی اور قانونی حوالہ۔ ہمیں قرآن مجید اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تمام ضابطوں سے، تمام قوانین سے نوازا ہے۔ یہ اسلامی ریاست ایسے نہیں ہے، اسلامی ریاست ان خطوط کے اوپر استوار ہوئی ہے، ان بنیادوں پر استوار ہوئی ہے جن کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے دوست آپ اس پہ غور و فکر کیا کریں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن مجید نے، اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے کے اندر رہنمائی دی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 72 پیش کرنے لگا ہوں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ بے شک جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ اب یہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کا ایک اندیا دیا جا رہا ہے، ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے انٹرنل لیول کے جو تعلقات ہیں، داخلی جو تعلقات ہیں، وہ کن کن لوگوں کے درمیان ہیں، ایک معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ وہ کون سے ہیں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی ان مہاجروں کی اور ان ہجرت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے عظیم شان ہستیوں کو، جنہوں نے پناہ دی، جنہوں نے اپنے پاس رکھا، اپنے پاس بٹھایا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایک کیٹیگری ہو گئی، یہ ان کے آپس میں داخلی معاملات ہو گئے، داخلی
ان کے آپس کے اندر داخلی تعلقات ہو گئے. اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان کے آپس کے تعلقات ہوئے اور یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ پاک کے اندر، وہ لوگ اور جنہوں نے انصار نے، جنہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے غلاموں کو پناہ دی ہے، آپ کے صحابہ کرام کو پناہ دی ہے، ان کا کیا ہے؟ وہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں اولیاء بعضهم اولیاء، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب یہ کیا، اب انٹرنل پالیسی، داخلی پالیسی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور جو انصار ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار، یہ آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں. اب یہ آپس کے اندر انٹرنلی طور پر، داخلی طور پر آپس میں اس طرح ایک معاشرے کے اندر جڑے ہوئے رہیں گے. اب دوسرے لوگ جو ہیں والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. اب ایک وہ مسلمان ہے جو ایمان تو لے آئے ہیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ولم یہاجروا، اور انہوں نے آپ کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہجرت نہیں کی ہے، انہوں نے اپنی جان مال اپنا ہر بار نہیں چھوڑا ہے آپ کے لیے، وہ اپنے ہی ملک میں رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ کے کیا تعلقات ہیں، ان کے لیے آپ کے کیا اقدامات ہیں، یہ ذرا سوچنے کی بات کہ آپ دیکھیں پہلے اہل مدینہ کے داخلی معاملات پر بات کی، اب وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے بارے میں پالیسی بیان دیا جا رہا ہے. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم، تو ان کی وراثت سے تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، من شیء، کوئی چیز بھی نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. یعنی وہ مسلمان، وہ ایمان والے جو ایمان تو لائے لیکن اپنا وطن نہیں چھوڑا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے، مدینہ پاک میں نہیں آئے، تو مسلمانوں پر ان کی وراثت میں سے کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ شامل نہ ہو جائے، ہجرت نہ کر جائے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. اور ان کی اوپر جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، جو دار حرب میں رہتے ہیں، آگے آگے تشریف لے آئے، جگہ بنائے، آگے آگے جو سارے آگے آ جائیں، قریب قریب ہو کے بیٹھا ہے. ابھی بہت سارے دوستوں نے ہمیں اب دوسرے وہ لوگ کے جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا مرکز و محور نہ بنایا، وہ لوگ رہ گئے اپنے اپنے علاقوں میں. اب مسلمانوں پر جو وہ ہجرت نہ کر سکے، اپنی جان بوجھ کے ہجرت نہ کی، ان کے لیے مسلمانوں کو ریاست مدینہ کو، اسلامی خلافت کو، پر ان کی مدد کرنا یہ لازم نہیں رہا. ایک اور قوم رہ گئی، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق. ہاں، اب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ تم سے، ایک یہاں پر استثناء آ گیا، اگر وہ لوگ تم سے مدد طلب کریں، اگر وہ لوگ تم سے مدد طلب کریں جو جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان لے کر آئے، تو ان کی مدد کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جس وقت تک وہ ہجرت نہ کریں ان پر اپنے معاملات کو خود چلانے کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر زبردستی وہ رہ گئے، اگر ان کو زبردستی روک لیا گیا اور مسلمانوں پر جبر
اور ظلم کر کے ان کو روکا گیا تو پھر ان کی مدد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. اب اس میں سے بھی پھر دو کیٹیگریز آگے آ گئی. ایک وہ لوگ، ایک وہ قومیں ہیں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ نہیں ہے، مسلمانوں اور دوسرے لوگوں کا آپس میں معاہدہ نہیں ہے. ان کے لیے پھر یہ صورتحال ہوگی کہ ان پر حملہ کرنا مسلمانوں پر لازم ہو جائے گا. لیکن جن قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا، مسلمان ریاست کا، اسلامی ریاست کا آپس میں باہمی تعلق ہے، باہمی ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی پھر لازم نہیں ہوگی. پھر ان کے ساتھ باہمی گفت و شنید کے ساتھ، تبادلہ خیال کے ساتھ اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے ان کی رہائی کا بندوبست کرنا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کریم ان کو اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو برپا ہو جائے گا تمہارے ملک میں فتنہ، اور فتنہ پھیل جائے گا اور بڑا فساد پھیل جائے گا. اگر تم ان قوانین اسلامی پر، قرآن مجید کے دیے ہوئے ان قوانین پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارے اندر بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا. آج دیکھیں مسلمانوں کی حالت زار انہی قوانین الہیہ سے روگردانی کرتے ہوئے. حضرت صاحب کو کرسی دے دیں، کوئی کرسی دے دیں حضرت صاحب. آپ ادھر تشریف لے آئے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان مہاجروں کو خوش آمدید کہا، ان کی مدد امداد کی، ان کو اپنے گھروں میں بسایا، ان کو اپنی زمینیں دی، ان کو اپنے ساتھ ملایا، ان کی خدمت کی، ان کی مالی اور جانی امداد کی، تو پھر کیا ہوا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، اہل ایمان کی کیٹیگری کو واضح کر دیا کہ ایمان والے کون ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، پھر سماعت فرمائیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے مکہ مکرمہ کے اندر، جو حضور کی غلامی اختیار کی جن لوگوں نے، وہاجروا، اور جب حضور وہاں سے تشریف لے آئے تو اپنا مال چھوڑا، اپنی جان چھوڑی، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنا کاروبار تباہ و برباد کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہ حضور کی غلامی میں آئے، اور جہاں جہاں حضور گئے پیچھے پیچھے وہ غلامان مصطفیٰ بھی چلتے گئے. اور پھر صرف وہاں سے ہجرت نہیں کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر اپنی جانیں بھی ہتھیلیوں پہ رکھ کے مصطفیٰ کے قدموں پہ لے آئے کہ حضور ہم نے آپ کے لیے ہجرت کی ہے، تو یہاں آ کے بھی ہم کمزور نہیں ہوئے بلکہ یہاں آ کے ہم طاقتور ہوئے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو فرمایا والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، انصار مدینہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ مہاجرین مکہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، ونصروا جنہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. اب مجھے بتاؤ،
اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ میں جن لوگوں کو آج مومن حقہ کہہ رہا ہوں، سچا مومن کہہ رہا ہوں، کل انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دینا ہے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ مومن حقہ نہیں رہیں گے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس وقت یہ گارنٹی کیوں دی؟ اللہ کے علم قدیم میں یہ بات موجود تھی اور موجود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پکے اور سچے مومن ہیں، پکے اور سچے مومن ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی حیات ظاہری میں بھی مومن ہیں اور حیات ظاہری کے بعد بھی مومن رہیں گے۔ ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والے خود کافر ہو جائیں گے، یہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق مومن رہیں گے۔ دوستو، میں آپ کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو قرآن سے بیان کر کے بتا رہا ہوں۔ اپنے اندر اعتماد تو پیدا کرو، لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے ہو؟ قرآن کھول کے دیکھو، قرآن مجید میں تمہارے عقائد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب اہل ایمان کا، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام پکے سچے مومن ہیں، ان میں کوئی منافق نہیں ہے، ان میں کوئی کافر نہیں ہے۔ جو میرے حضور کے زندگی پاک میں جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ پکے سچے مومن ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رہے گا ہمارا قیامت تک۔ یہ پکا عقیدہ ہے، کیوں کہ ہم قرآن پر ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ جن کو مومنین حقہ کہہ رہا ہے، اگر کوئی بندہ اٹھ کے کالا کڑوٹا اٹھ کے کہے کہ یہ حضور کے غلام بعد میں کافر ہو گئے تھے، اس سے بڑا کافر اور کون ہو سکتا ہے؟ دوستو، اللہ کریم پھر ان لوگوں کی مزید اور باتیں ارشاد فرمائے۔ اللہ کریم ان کی جو دوسرے گروہ ہے، جو ان کے یعنی کہ جو اسلام اور کفر کا الزام لگانے والے ہیں، اللہ کریم ان کی تردید کر رہا ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان قرآن کو پڑھتے تو پھر ہمیں ان حالات سے نہ گزرنا پڑتا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد یعنی ہجرت کے بعد، وہاجروا جو بعد میں یعنی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد پھر کسی اور وقت میں وہ ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم اے میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ساتھ پھر مل کے جہاد کیا، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ اے میرے محبوب یہ تم میں سے ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ ایمان ان کا مضبوط، اور جو بعد میں ایمان لائے ان کا ایمان کمزور مشکوک، کہتے ہیں نا لوگ۔ دوستو، قرآن کہتا ہے کہ اے میرے محبوب جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، والذین آمنوا من بعد اے میرے محبوب جنہوں نے آپ کے بعد اسلام قبول کیا، ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، معکم آپ کے ساتھ مل کے، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ اے میرے محبوب وہ آپ میں سے ہی تو ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کے نہیں؟ اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ فلاں صحابی مکہ مکرمہ یہ فتح کرنے سے پہلے اسلام لائے اور فلاں صحابی فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، تو پھر آپ ان کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت رکھیے گا کہ قرآن مجید تو ان سب کو حضور کا ساتھی کہہ رہا ہے، حضور میں سے ہی کہہ رہا ہے، تم ان کو حضور علیہ السلام سے کس طرح جدا کرتے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
اور وہ لوگ جو آپس میں رشتے دار ہیں وہ اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت بڑی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دوستوں اور بزرگوں، آج الحمدللہ جمعۃ الوداع کے موقع پر سورہ انفال کا بھی اختتام ہو رہا ہے. سورہ ہم الحمدللہ 20-25 سال سے قرآن مجید کی شرح کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق. جی 25 سال الحمد سے لے کر کے آج سورہ انفال یعنی 8ویں سورہ قرآن مجید کی آج 25 سال کے اندر مختلف مقامات پر درس قرآن دیتے ہوئے آج ہم 8ویں سورت کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے سمجھنے کی اور اس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ماہ مبارک میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو ان کو ماں تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں، کیونکہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں. یہ اللہ تعالی نے بالکل بات واضح کر دی ہے کہ یہ امہات المومنین جو ہیں، سرکار کی ازواج جو ہے یہ مومنوں کی مائیں ہیں. جو ان کو مانے گا پیمانہ مقرر کر دیا، جو ان کو مانے گا وہ مومن حق کا، اور جو ان کو نہیں مانے گا وہ دوسرا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تخصیص، ایمان کی وضاحت کر دی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان والے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ایمان والے نہیں ہیں. اس ماہ مبارک میں ہماری دو مائیں اہل ایمان کی دو ماؤں کا انتقال ہوا. 10 رمضان المبارک کو سیدہ پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور 17 رمضان المبارک کو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا وصال پاک میں. میں آپ کے سامنے پہلے سیدۃ النساء العالمین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ فضائل بیان کروں گا. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان ہستیوں کی کچھ بیان کر سکے، شان بیان کر سکے، لیکن جو ہمیں احادیث سے جو کچھ معلوم ہوا اس میں سے چند پھول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس کو ہارون بن اسحاق الحمدانی نے عبدۃ عن ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن جعفر سے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت بیان کی ہے کہ یقول، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ الفاظ سنے کہ یقول، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد، کہ اہل ایمان میں سے سب سے جو بہتر خاتون ہے، عورت ہے، وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ بن خویلد. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو. حضور نے اسی کی شرح کی ہے. آپ نے فرمایا خیر النساء یا خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد، کہ خدیجہ بنت خویلد جو ہے، بنت خویلد جو ہے یہ بہترین خاتون ہے، عورت ہے. وخیر النساء یا مریم ابنت عمران، اور
सबसे बेहतरीन और बेहतरीन औरत जो है औरतों में से वो हजरत मरियम बिनते इमरान है। हजरत मरियम बिनते इमरान। और फिर फरमाया वफिल बाब अन अनस व इब्न अब्बास के इसी बाब के अंदर हजरत हकीम तिरमिज़ी लिखते हैं कि इसी बाब के अंदर हजरत अनस से और हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम भी लिया गया कि वो भी खैर निसाइहा है। इसकी शरह करते हुए एक बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि करम अल्लाह इबादतल मोमिनीन फी कुल्ल ज़मानिन व मकान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान पर हर जमाने में और हर मकान में, हर हाल में और हर मकाम में करम फरमाया है। वक़द बय्यन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कवामिला, और हुजूर अलैहिस्सलाम को सबसे कामिल करार दिया। फिर फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम से एक और हदीस बयान की है हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हस्बुका मिन निसाइल आलमीन, कि तुम्हारे लिए तमाम जहान की औरतों में से ये जो औरतें हैं इनकी मिसाल तुम्हारे लिए काफी है। कौन कौन सी? ऐ यकफीका मिन निसाइल वासिलत इला मुरातिबिल कमाल फिल इक्तिदाए बिहिन्ना व ज़िक्र महासिनहिन्ना व मनाक़िबिहिन्ना व ज़ुहदिहिन्ना फिद दुनिया व इक़बालिहिन्ना अला लुक़बा, कि ये वो औरतें हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के कुर्ब की मिसाल पाया, अल्लाह का कुर्ब पाया, और इनकी इब्तिदा, इनके महासिन की इब्तिदा, इनके कुछ अखलाकियों की इब्तिदा, इनके किरदार की इब्तिदा करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। तुम अगर इन लोगों की, इन औरतों की, ऐ औरतों, तुम अगर इन औरतों की इब्तिदा करोगी तो तुम कामयाब हो जाओगी। कौन कौन सी? मरियम इब्नतु इमरान उम्म नबी अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, के हजरत मरियम बिनते इमरान की इक्तिदा करना जो हजरत ईसा नबी अल्लाह की वालिदा मोहतरमा है। as-सिद्दीक़तु साबिरतु अला मब्तलाह अल्लाह, कि वो जिस चीज में अल्लाह ताला ने उनको आजमाया था उसमें सच्ची थी और साबिरा थी, सच्चाई के साथ और सब्र के साथ उन्होंने उन हालात का मुकाबला किया। आप देखें जिस खातून पर बदकिरदारी का इल्जाम लगे माशरे के अंदर, वो खातून किस तरह जी सकती है, माशरे के अंदर किस तरह रह सकती है। इल्जाम लगे, मैं इल्जाम की बात, इल्जाम लगे वो किस तरह रह सकती है इस माशरे के अंदर। लेकिन कुर्बान जाए हजरत मरियम पर, जिन्होंने इन तमाम इल्जामात को अपने रब की रजा के लिए कबूल किया और उस पर सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर दूसरी जो बात है वो है हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद ज़ौजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अव्वलु मन आमनत बिरसालतिही व सद्दक़तहु, कि सबसे पहली खातून जो है जो हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई और हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर गवाही दी। वकानत लहू खैर मुईन व खैर सनदिन, और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन मददगार बनाया और बेहतरीन ठिकाना बनाया। व आवत हो व मनात हो मिनल मुशरिकीन, और उन्होंने हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठिकाना दिया और मुशरिकीन के खिलाफ आपकी मदद फरमाई। माल से, जान से आपसे निकाह करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को माल की परवाह न रही, किसी माली खराजात की परवाह नहीं रही, और फिर आपके उस मदद और तावन के बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत और कुव्वत अता फरमा दी।
پھر فرمایا کہ وہ حسب و مالیہ و فاطمہ تو بنت محمد، اور چوتھی عورت جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کہ ان کو کون سا شرف ملا ہے؟ وہ سبتہ ہے، اور وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بااولاد ہے، حضور کی آل کی اور والدہ ہے۔ وہ سبتہ، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی والدہ ہے، یعنی امام حسن اور امام حسین آل رسول ہے، ان کی والدہ ہے۔ پھر اور کیا شرف ہے؟ وَهِيَ بَضْعَةٌ وَقِطْعَةٌ مِّن نَبِيِّهَا، وہ حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا اور آپ کے جسم کا حصہ ہے۔ وَلَهَا شَرْفُ الْأَصْلِ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حضور علیہ السلام کے ساتھ اصل کا شرف حاصل ہے، وہ حضور کی اصل ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی اصل ہے، بنیاد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بنیاد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ پھر فرمایا کہ اور شرط یہ ہے کہ ومن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پہلی زوجہ مبارکہ ہے، ان کی بیٹی ہے۔ وزوجها امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زوجہ ہے۔ لأن اللہ عرف به فی القرآن، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو قرآن مجید سے ان کا تعارف فرمایا ہے، تعارف کیا ہے۔ وقد آمنت برسالت موسیٰ علیہ السلام موثرۃ ما عند اللہ، وقال عنها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ان میں حضرت سیدہ آسیہ بھی ہے جو فرعون کی بیوی، جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائی، فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے ایمان لائی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، حضور علیہ السلام نے پھر ان کو بھی خیر مثال من العالمین قرار دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم آگے چلتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وصال ہوا 17 رمضان المبارک۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قالت کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، کہ جس دن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہوتے تھے، آپ نے ہر دن ہر رات باری مقرر کی ہوئی تھی اپنی ایک زوجہ کے پاس قیام۔ جس رات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہوتے تھے، ان کی باری ہوتی تھی تو لوگ ہدایہ لے کر کے، ہدیے لے کر کے ایک ہجوم بنا لیتے تھے، لائن لگا لیتے تھے کہ حضور کو وہاں پہ ہدیے پیش کیے جاتے ہیں۔ قالت آپ فرماتی ہیں فاجتمعوا صواحباتی الی ام سلمہ، کہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج تھی وہ حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکٹھی ہوئی، ان کے حجرہ اقدس میں اکٹھی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ فقلنا یا ام سلمہ ان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، اے ام سلمہ جس دن حضور کی باری حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں رہنے کی ہوتی ہے تو لوگ ہدیے لے کر کے لائن لگا لیتے ہیں، ہجوم بنا لیتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں حضور علیہ السلام کی طرف ہدیہ دینے کے لیے۔ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُ عائشہ کو، اور ہم بھی اسی طرح کی بھلائی چاہتے ہیں جس طرح کے لوگ حضرت عائشہ کی خدمت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بھی خدمت کریں۔ وَقُولِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُ النَّاسَ يُهْدُونَ إِلَيْهِ أَيْنَمَا كَانَ، کہ آپ حضور علیہ السلام سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام جب بھی جہاں بھی ہو لوگ حضور کو وہی
उन उम्मुल मोमिनीन के घर के अंदर ही रहते हुए हदिया पेश किया गया। यानी कि ये मीटिंग हुई, हजरत उम्मे सलमा को वक्त का सरबराह बनाया गया कि आप जाके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाए कि हुजूर जिस जगह जहां भी जिस दिन जिस ज़ौजा के पास भी क़याम करे वहां लोग हदिया लेकर आए। ये खास हजरत आयशा सिद्दीका को ही तखसीस क्यों की गई है, बाकी हज़रात के बाकी उम्महातुल मोमिनीन के पास भी आने चाहिए। करत ज़ालिक उम्मे सलमा का, हजरत उम्मे सलमा ने इसका तज़किरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में किया। फ़अरद अन्हा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे मुंह फेर ली। जब ये जिक्र हजरत उम्मे सलमा वो पैगाम लेकर के उम्महातुल मोमिनीन का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई और अर्ज की कि उम्महातुल मोमिनीन ये अर्ज कर रही है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चेहरे अक़दस, ये मेरे सरकार की आदत मुबारक थी, जब आपको कोई बात पसंद न आती आप अपने चेहरे अक़दस फेर लिया करते, मुंह पे जवाब नहीं देते, चेहरा फेर लेते थे ताकि इसको मेरे चेहरे की नागवारी मालूम ना हो सके। असी जनाब की करने साढ़े कोल कोई बह जाए, असी गुस्से से आलम में भरे हो जाए, असी जनाब एक दूसरे को खा जान दिया नजर नाल सरकार की अपनाए सीरत अपनाए सारे मामलात में हो जाए। सरकार अपने चेहरे अक़दस को फेर लिया करते थे। सुम्मा आदा इलैहा, उन्होंने फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह उम्महातुल मोमिनीन ये अर्ज कर रही है। फ़आदतिल कलाम, फिर उन्होंने कई बार उस अपने कलाम को दोहराया। फ़क़ालत या रसूल अल्लाह इन्ना सवाहिबाती कद ज़करना अन्ना नासा यतहर्रौना बिहदायाहुम यौम आइशा, फिर उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपकी जो अज़वाज मुतहरात है वो कहती है कि लोग हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में हदिया लेकर के दौड़े पड़ते हैं। फ़अमुरिन नास युहदूना ऐनमा कुन्ता, आप लोगों को हुक्म फरमा दें कि मैं जहां भी हूं मुझे वही हदिया दे दिया करो। फलम्मा कानत सालिसतु क़ालत ज़ालिका, जब उन्होंने तीसरी मर्तबा ये अर्ज की तो हजरत उम्मे सलमा कहती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काला या उम्मे सलमा, ऐ उम्मे सलमा, ला तुज़ीनी फी आयशा, तुम मुझे आयशा के बारे में अजियत मत दो। ऐ लोगों जो आयशा को बुरा कहते हो, आयशा को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उनके ईमान को भी तस्लीम नहीं करते हो, हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने। सरकार को अपनी ज़ौजा पाक कितनी प्यारी थी, आपने फरमाया ला तुज़ीनी फी आयशा, मुझे आयशा के बारे में ऐ उम्मे सलमा अजियत मत दो। फ़इन्नहु मा उन्ज़िला अलैया वह्यु व अना फी लिहाफ़ इम्रअतिन मिनकुन्ना गैरहा, कि मैं किसी और ज़ौजा के पास जब होता हूँ, उनके लिहाफ में होता हूँ, उनके बिस्तर पर होता हूँ, तो मुझ पर वही नहीं आती सिवाय आयशा सिद्दीका के हुजरे अक़दस में। जब मैं उनके बिस्तर पर होता हूँ तो मुझ पर वही आती है, मुझे आयशा के बारे में तकलीफ मत दो। क्या शान है सैयदा पाक। एक और हदीस पाक के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे, तो हजरत अबी मुलाइका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत है, आप फरमाती है कि उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत ली है कि अन्ना जिब्रील जा बिसूरतिहा फी खिरकत हरीर, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सुर्ख हरीर का सुर्ख रेशमी कपड़ा पहने हुए है हुजूर इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। फ़क़ाला हाज़िही ज़ौजतुका फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रेशमी कपड़ा लेकर के हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सूरत उस पे बनी हुई, उस रेशमी कपड़े पर
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنی ہوئی ہے. شاید پہلا کیمرہ ہی جادو ہے جبرائیل علیہ السلام. کیوں جی تصویر بنی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو پھر پڑھ کے ان جبریل جا بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء، ایک سبز رنگ کا ایک ریشمی ٹکڑا تھا، کپڑا تھا، اس پر صورت بنی ہوئی تھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ لے کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. فقالا هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے. یہ حدیث پاک ایک اور ہے حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ تو اے عائشہ، ھذا جبریل، یہ جبرائیل ہے، وہو یقرأ علیک السلام، اور وہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے. سرکار حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سے آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ جبرائیل کھڑے ہیں، آپ پر سلام پیش کر رہے ہیں. جن پر جبرائیل سلام کرے، جن کو جبرائیل فرشتہ سلام کرے، فرشتوں کا سردار سلام کرے، ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہے. اپنے پیمانوں میں امہات المومنین کا، آل رسول کا، صحابہ کرام کا اپنے پیمانوں میں ناپ مت کرے ان کی عظمتوں کا، کیونکہ ان کی عظمتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان کی عظمتیں رسول اللہ نے بیان کی. فرمایا کہ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ، وہ آپ پر سلام پیش کر رہے ہیں. قالت قلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سلام کا جواب دینے کا طریقہ بھی سیکھ لیں امہات المومنین سے. آپ فرماتے ہیں انہوں نے سلام کہا. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترا ما لا نرا، یا رسول اللہ ان پر سلام ہو، ان پر رحمت ہو اللہ کی، اور ان پر برکت ہو. آپ جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں، میں جبرائیل کو نہیں دیکھ رہی. آپ جبرائیل کو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہی. دوستوں اور بزرگوں، اب جبرائیل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام ہر جگہ دیکھ رہے تھے، ہر جگہ دیکھتے تھے. لیکن ہمارے کچھ دوست جو ہیں سورہ نجم کی آیات جو میرے مصطفیٰ کی معراج کے سلسلے میں آئی ہیں، ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دیدار الہی پر جو آئی ہیں ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کر دیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو حضور علیہ السلام ہر وقت دیکھتے تھے. صرف عرش معلیٰ پہ جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب گھر میں آ کے دکھا دیتے ہیں، اپنا چہرہ دکھا دیتے ہیں، ان کو عرش معلیٰ پہ جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عرش معلیٰ سے اوپر دیکھنے کے لیے کسی اور کو گئے تھے، وہ کوئی اور ہستی تھی جس کو دیکھنے گئے تھے. جبرائیل تو آپ کے دروازے پہ کھڑا رہنے والا آپ کا غلام ہے. دوستوں فرمایا ایک اور حدیث پاک ہے، آخری بات عرض کرتے ہیں. آپ یہ حضرت ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک کی ہے کہ ما اشقل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ہمیں جب بھی کسی مسئلہ دینی کے اندر کوئی مشکل پیش آتی، ما اشقل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کو جب بھی کوئی دینی معاملہ کے اندر کوئی مشکل پیش آتی، حدیث قطو، کسی حدیث کے بارے میں، رسول اللہ کے کسی فرمان کے بارے میں، کسی بھی فرمان کے بارے میں جب کوئی مشکل پیش آتی سمجھنے میں، فہم حاصل کرنے میں، حالانکہ وہ سارے صحابہ کرام اہل زبان تھے، عربی جانتے ہیں، ہماری طرح نہیں ترجمے دیکھ کے ادھر ادھر سے لغتیں دیکھ کے معنی حاصل کرنے والے نہیں، وہ اہل زبان تھے، اہل عرب تھے، فصاحہ عرب تھے.
وہ ہر چیز کو جانتے تھے، لیکن ان کو بھی جس وقت رسول اللہ کی کوئی بات سمجھ نہ آتی وہ کیا کرتے، فسالنا عائشہ تھا، ہم حضرت عائشہ سے اس کا سوال کرتے، اس مشکل کا حل چاہتے، الا وجدنا عندها منه علما، ہم نے ان کے پاس علم کے سوا اور کچھ نہ پایا۔ وہ اتنی بڑی عالمہ تھی، ان کے پاس جب بھی ہم نے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کے بارے میں پوچھا، آپ کے کسی عمل کے بارے میں پوچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں، انہوں نے ہمیں اس کا علم عطا فرمایا، ہم نے اس سے زیادہ کسی اور کے پاس سرکار کی حدیث کو سمجھنے کا علم کسی اور کے پاس نہ پایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔